میں آج روات میں جو میرے پاکستانی آج جمع ہوئے ہیں، میں پہلے سے سب کو سلام کرتا ہوں، اور جو میری ٹیم ہے مارچ میں جو نکلی ہوئی ہے اور ہم کتنے دنوں سے یہ مارچ کر رہے ہیں، میں آپ سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کی تاریخ میں یہ ایک ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جو کبھی ایسی نہیں ہوئی، کبھی پہلے کسی پارٹی نے اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کی، اور یہ ہماری جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے یہ شروع ہوئی تھی 7 مہینے پہلے، جب ہماری حکومت کو ایک سازش کے تحت بیرونی سازش جس غدار مدد نہیں کرتے بیرونی سازش کو کامیاب کرنے کی، تو انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی، اور تب سے میں میدان میں ہوں، تب سے تحریک انصاف سارے پاکستان کے اندر اپنا موقف عوام کی طرف لے کے جا رہی ہے اور عوام کو جگا رہی ہے، شعور دے رہی ہے، اور میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ جو میں نے ان 7 مہینے میں دیکھا، میں نے اپنی 26 سال کی سیاست میں یہ نہیں دیکھا، اور جو میں نے اپنے لوگوں کو بدلتے دیکھا، جو میں نے اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ، اور نوجوانوں وہ جو کہ بچے بھی تھے، 12 سال 10 سال کے بچے، میں نے ان سب کو اس میں شرکت کرتے دیکھا۔ میں جب نکلا لاہور سے تو سارا راستہ میں نے خواتین کو دیکھا، پردہ دار خواتین کو مارچ کے ساتھ چل رہی ہیں، بچے لے کے اپنے چھتوں کے اوپر، میں نے راستے میں دیکھا چھتوں کے اوپر خواتین کھڑی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں۔ تو کبھی ایسے میں نے سین اپنی زندگی میں پاکستان میں نہیں دیکھے، تو میں اسی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک جاگی ہوئی قوم، ایک باشعور قوم اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ غلام کبھی بھی آزاد ہونے کی کوشش نہیں کرتے، غلام ہی رہتے ہیں، اور لیکن جب ایک انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آزادی کیا ہے، تو تب پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اپنی آزادی کے لیے۔ تو ہماری یہ جو تحریک شروع ہوئی 7 مہینے پہلے، سارے پاکستان میں ہم نے جلسے کیے، اور پھر لوگوں نے قربانیاں دی اس میں۔ 25 میں یہ میں کبھی بھولوں گا نہیں، 25 میں جو ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا، یہی جو فیشسٹ، جو جرائم پیشہ لوگ جو ہمارے اوپر مسلط کیے، جب ہمیں ہٹا کے تو جو لوگوں کا ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، یہ پاکستان کو 30 سال سے مختلف قسم کے طور طریقوں سے یہ جرم کر رہے تھے۔ منی لانڈرنگ، ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے جانا، لوگوں کو مروانا، ماڈل ٹاؤن کے اندر دن دہاڑے پرامن احتجاج کرنے والوں کو قتل کرنا، گولیاں مارنا پولیس کے ذریعے، پولیس مقابلے میں لوگوں کو مارنا۔ یہ شہباز شریف کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل یا ہیومن رائٹس واچ میں 97 سے 99 تک اس کے اوپر رپورٹ ہے کہ اس نے کئی 100 لوگ پولیس مقابلے میں مروائے۔ وہ جو عابد باکسر ہے، اس نے ٹی وی کے اوپر آ کے بتایا، وہ جو پولیس والا تھا کہتا میرے ذریعے اس نے لوگوں کو مروایا۔ رانا ثناء اللہ کے اوپر 18 قتل، عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے اس نے قتل کیے، سارا فیصلہ آباد جانتا ہے اس کو، قبضہ گروپ ہر جرم میں یہ شریک ہے۔ انہوں نے مل کے 25 مئی کو ہمارے اوپر جو کیا، گھروں میں گئے، کارکنوں کے گھروں میں گئے، ان کی عورتوں کے سامنے، یعنی آدمیوں کو پکڑ کے لے کے گئے، بچوں کو لے کے گئے، تھانوں میں رات کو لے کے گئے، کوئی ہر اس ملک کے جو حقوق، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وارنٹ کے بغیر گھسے لوگوں کے گھروں میں۔ اور انہوں نے پھر جو عورتیں بچے، یعنی ہماری جو تحریک انصاف کے جلسے ہیں، کبھی پاکستان میں ایسے جلسے نہیں ہوئے،
ہماری جو پروٹیسٹ ہے، جو احتجاج ہے، ان کے پر فیملیز آتی ہیں، عورتیں بچے آتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، انگلش میڈیم سے، اردو میڈیم سے، دینی مدرس، سارے لوگ شرکت کرتے ہیں، اور ان کے اوپر انہوں نے ظلم کیا، 2 لوگ شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، جیلوں میں لوگوں کو ڈالا، ایف آئی آر کی بارش ہو گئی، 23 ایف آئی آر میرے اوپر کاٹی، ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر۔ جب میرے دور میں 3 لانگ مارچز کی گئی، 2 فضل الرحمان نے اور 1 بلاول نے، ہم نے تو کوئی نہیں روکا، ہم نے کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی، ہم نے تو ان کے سامنے کنٹینر بھی نہیں رکھے۔ تو ہمارے دور کے اندر پوری طرح جو آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا تھا، ہم نے وہ کسی جگہ ان کو روکا نہیں۔ ہمارے تو 25 مئی کو انہوں نے کیا، اس کے بعد ایک خوف کی فضا بن، اس نے اور زیادہ ظلم شروع کیا، تشدد کیا، لوگوں پہ کیسز بنائے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالا، اور جیلوں میں بھی نہیں ڈالا، پکڑ اٹھاتے تھے، ان کو مارتے تھے، اور پھر اگلے دن واپس گھر دے دیتے تھے، دھمکیاں دے کے۔ جو خوف کی فضا بنائی گئی، جنرل مشرف کے مارشل لاء میں جیل میں گیا، وہاں میں نے ایسا نہیں ظلم دیکھا اس کے دور میں۔ جو انہوں نے جس طرح ہمارے اوپر جو اسٹیٹ کو پوری طرح اس کا جو ظلم ہمارے اوپر کیا، ہمیں ایسے لگا ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ میں جس کو یہ قوم 50 سال سے جانتی ہے، وہ پاکستانی 50 سال سے جانتی ہے قوم۔ ہر قسم کا پاکستان کا سول ایوارڈ مجھے ملا ہوا ہے، دنیا میں مجھے جانتے ہیں کہ پاکستان کو میں ریپرزینٹ کرتا تھا۔ مجھے انہوں نے اس طرح رکھا جیسے کہ میں کوئی بیرونی ملک کا غدار ہوں۔ جو میرے نوکروں کو انہوں نے ان کو اپنی تنخواہ پہ رکھا، میرے اوپر کوئی ڈیوائس رکھنے کے لیے، آگے بھی ان کے پلان بنے ہوئے تھے نقصان پہنچانے کے لیے مجھے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے شہباز گل کو جس طرح ایک کوئی جملہ کہہ دیا پکڑ کے، ایک جملہ ٹی وی پہ کہا، پہلے تو ٹی وی بند کر دیا ARY، اس کے اوپر اس کا وہ جو پروڈیوسر تھا اس کو اٹھا کے لے گئے رات کے 3 بجے، شہباز گل کو ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا۔ ایک یونیورسٹی پروفیسر، کوئی عام آدمی نہیں، یعنی چلے کوئی دہشت گرد ہوتا، چلے میں مان بھی لوں، کوئی بیرون ملک غدار ہوتا، کوئی مجرم ہوتا، ایک یونیورسٹی پروفیسر کو انہوں نے ننگا کر کے مارا، صرف دیا۔ پھر اعظم سواتی سے کیا 75 سالہ سینیٹر، یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری ملک کی تاریخ میں کبھی ایسی چیزیں نہیں ہوئی۔ اس کو ٹویٹ کے اوپر مارا، پہلے گھر میں اس کے پوتا پوتیوں کے سامنے، پھر جا کے ننگا تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد ڈرانے کے لیے کہ اس کا منہ بند ہو جائے، اس کے میاں بیوی کی ایک کیسٹ اس کی بیوی کو بھیجی۔ کبھی ملک ایسے نہیں گرا، اور صرف بتانے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ جو تمہارے سے بولے گا ہم تمہارا یہ مثال بنائیں گے، اور پیغام بھیجے گئے۔ اعظم سواتی کے اوپر جب تشدد ہو رہا تھا تو اسے کہا کہ یہ عمران خان سے ہم یہ کریں گے، کہ جس طرح عمران خان ڈر جائے گا اور چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ اور پھر میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا، جو مجھے پہلے سے پتا تھا کہ تیاری ہو رہی ہے، کہ دینی انتہا پسند نے جی عمران خان کو مار دیا۔ پہ بنائی، کون سا وہ آفیسر تھا بنائی گئی، اس کے بعد وہ ایک ان کا پالتو کوئی اس نے وہ ان سے لنک ہے،
اور مجھے پتا تھا کیونکہ جب میں وزیر اعظم تھا مجھے پتا تھا ایجنسی